الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وإمامكم منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی عقیدت، محبت، توجہ اور اس یقین کے ساتھ ہم سب نے درود پڑھنا ہے۔ ہم جو درود پڑھیں گے وہ گنبد خضرا میں آپ علیہ السلام کے سامنے ہمارا نام لے کے پیش کیا جائے گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ موضوعات دو ہیں، ایک موضوع حیات عیسیٰ علیہ السلام کا ہے اور ایک عیسائیت کا ہے۔ اولاً میں حیات عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع کو لیتا ہوں اور اس پر جو ہمارے اکابر کے دلائل ہیں بہت مضبوط موقف ہے، اور جو منکرین حیات عیسیٰ علیہ السلام کے اشکالات ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں ساتھ میں۔ اس وقت بہت سارے فتنے ایسے ہیں جو حیات عیسیٰ علیہ السلام کا بنیاد سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ ان میں غامدی ہے، زید حامد ہے، یہ پرویزی ہیں، یہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی والے ہیں، اور مرزا قادیانی تو ہے ہی ہے۔ ہماری جب قادیانیوں سے بحث ہوتی ہے تو اس بحث میں یہ قادیانیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بحث حیات و وفات مسیح کے موضوع پہ ہو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ان علماء کی اس موضوع پہ تیاری نہیں ہے، اور نمبر دو اس موضوع پہ ان کے پاس دلائل نہیں ہیں، تو یہاں پہ آ کے کچھ ہماری کمزوری سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور سادہ لو مسلمانوں کو وہ اس پہ لے آتے ہیں کہ ان کے پاس علمی دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے۔ حقیقت کچھ اور ہے، ہماری کمزوری اپنی جگہ، لیکن ہمارا ہر عقیدہ بہت مضبوط دلائل کے ساتھ موجود ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جناب قرآن مجید سے ثابت کرو۔ میری لودھرا ایک علاقہ ہے بہاولپور کے ساتھ، وہاں پہ ایک قادیانی مربی سے گفتگو ہوئی تو
مجھے کہنے لگا مولوی صاحب قرآن سے ثابت کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمانوں پہ۔ میں نے کہا کہ قرآن مجید سے آپ مجھے کیوں مجبور کرتے ہو ثابت کرنے پہ؟ ہمارے لیے تو قرآن مجید بھی حجت ہے، ہمارے لیے حدیث مبارکہ بھی حجت ہے۔ میں نے اس سے یہ کہا کل کو اگر تمہیں کوئی عیسائی یہ کہے کہ جناب تم جو ہو وہ اپنے دین کو ہماری بائبل سے ثابت کرو، تو آپ اس کو کیا جواب دو گے؟ آپ تو یہی کہو گے نا ہمارے نزدیک تو قرآن بھی اصل ہے، حدیث بھی اصل ہے، ہم آپ کی بائبل کے پابند نہیں ہیں، ہم آپ کے اصول و ضوابط کے پابند نہیں ہیں۔ لیکن میں نے اس قادیانی سے کہا اگر تمہاری تسلی اسی پہ ہوتی ہے تو انشاءاللہ قرآن مجید میں ہی چلیں گے۔ یہ عموماً اشکالات سب کے ایک جیسے ہیں۔ ابھی جو دلائل آپ کے سامنے آئیں گے اور ان کے شبہات کے جوابات آپ کے سامنے آئیں گے، آپ اس پہ یقین رکھیں کہ 90% اشکالات سب کے ایک جیسے ہی ہیں، اور ان سب اشکالات کو بنیاد سے ہم اکھاڑ دیں گے انشاءاللہ۔ سب بڑوں کے علوم ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ قرآن مجید سے دلائل کی دنیا میں چلتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس علمی بحث کو جتنا نیچے لا سکوں لے کے آؤں، کیونکہ چھوٹے درجات کے طلباء بھی کافی بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، ان کی ذہنی سطح سے نیچے اتر کے کچھ بات ہوگی تو فائدہ ان کو بھی ہو جائے گا۔ قرآن مجید سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے دلائل سے گفتگو سے پہلے ایک بات اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قادیانی کیوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ اس کی بنیاد پہلے سمجھیں۔ بر صغیر میں جس وقت انگریز قابض ہو گیا تو اس نے ابھی یہ ایک طرف سے جہاد سے فارغ ہوتا، مسلمان دوسری طرف سے جہاد کا نعرہ بلند کرتا اور اس کے مقابلے میں آ جاتا۔ اب انگریز اس پہ پریشان تھا کہ کیا کیا جائے، ان کو کس طرح سے روکا جائے۔ انہوں نے ہمارے مذہبی لٹریچر کو پڑھنا شروع کیا، اور اس مذہبی لٹریچر میں ان کو یہ بات ملی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پوری دنیا پہ ایک وقت ایسا آئے گا پوری دنیا سے کفر کو مٹا دیں گے، اور ایک بھی کافر دنیا میں باقی نہیں بچے گا، صرف اور صرف مسلمان رہ جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں یضع الحرب، پھر ہتھیار رکھ دیے جائیں گے۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ ہتھیار رکھ دیے جائیں گے۔ کیوں؟ جب کافر ہی کوئی نہ بچا تو ہتھیاروں سے کیا کیا جائے؟ جب رہ ہی صرف مسلمان گئے تو جہاد موقوف، یضع الحرب حدیث کے الفاظ ہیں، ہتھیار رکھ دیے جائیں گے۔ اب ان انگریزوں نے باقی ساری باتیں چھوڑ دی، یہ بات لے لی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر یضع الحرب لازم ملزوم ہے۔ انہوں نے اس کے لیے ایک بندہ ڈھونڈنے کی ترتیب بنائی جو یہ کہے کہ جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ تو فوت ہو گئے، ان کی جگہ مرزا قادیانی عیسیٰ بن کے آ گیا ہے، انگریز کی حکومت آج ہے، عیسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کب آئیں گے، تو ہمیں ایک جعلی قسم کا بنانا پڑے گا جو آج آ کے یہ کہے کہ میں عیسیٰ ہوں، جنہوں نے آنا تھا وہ فوت ہو گئے، ان کی جگہ میں آ گیا ہوں۔ چونکہ میں عیسیٰ ہوں تو یہ عیسیٰ ابن مریم کیسے بن گیا؟ مرزے کی ماں کا نام تو چراغ بی بی تھا، یہ عیسیٰ ابن مریم کیسے بنا؟ یہ ایک ایسی بحث ہے جس کے چھوٹے بچوں کے سامنے ذکر کرنا مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، پھر کبھی صحیح جس وقت بڑے طلباء بیٹھے ہوں گے تو پھر سناؤں گا۔ ایسا احمق آدمی تھا اور ایسی قبیح گفتگو اس نے یہاں اس موقع پہ کی ہے کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگائے کہ اخلاق سے گرا ہوا ایسا شخص بھی اتنے اونچے اونچے اور بلند و بالا دعوے کر سکتا ہے۔ تو اس نے دعویٰ کیا میں عیسیٰ ہوں، جو ہی یہ دعویٰ کیا دوسرے دن سے کہنا شروع کر دیا چونکہ عیسیٰ آ گئے لہذا جنگ اور جدال ختم، یضع الحرب ہتھیار رکھ دو۔ مقصود انگریز کو طاقت پہنچانا تھا، جہاد کو بر صغیر سے مٹانا تھا،
یہ اس نے خود کہا میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، جوں جوں میرے ماننے والے بڑھتے جائیں گے جہاد کے انکار کرنے والے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ اس نے اپنی کتابوں میں جا بجا اس بات کا اظہار کیا ہے۔ اس لیے اس سے یہ دعویٰ کروایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور ان کی جگہ مرزا قادیانی جو ہے وہ عیسیٰ بن کے آ گیا ہے۔ اب جو ہماری ان قادیانیوں سے بحث ہوتی ہے وہ اولاً تو یہ ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے فوت ہو گئے۔ یہ قرآن مجید سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ حیات ہیں۔ پھر ان کی جو اشکالات ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان کے اشکالات میں سے اشکال ہوتا ہے فلما توفیتنی، اور لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہود و نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ یہودیوں پر تو لعنت سمجھ آتی ہے، نصارہ پر کیوں ہے؟ یہ وہ اشکالات لے کے آتے ہیں۔ ان کے کسی اشکال میں کوئی وزن نہیں ہے۔ وزن اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اس کے شبہ کا جواب سامنے نہ ہو۔ دجل ہے نا، جب دجل کا جواب سامنے آ جاتا ہے، حق سامنے آ جاتا ہے، باطل خود ہی مٹ جاتا ہے۔ اس پہ میں نے یہ تمہیدی باتیں دو چار آپ کے سامنے کر دی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی دلیل ہم قرآن مجید میں دلائل کی دنیا میں شروع کرتے ہیں، پھر جہاں آخر میں آ کے احادیث مبارکہ، پھر ان کے اشکالات کے جوابات۔ اولاً اس عنوان کو لیتے ہیں، بہت دھیان سے میری آواز کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی دلیل جو قرآن مجید میں ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ دیکھیں، یہ آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس ایک حصے کے اندر تین طرح سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا اثبات ہوتا ہے۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، عیسیٰ علیہ السلام وجاہت والے دنیا میں، آخرت میں، اور مقربین میں سے۔ تمام طلبہ میری آواز کو، سبق کو ذرا دھیان سے سن لیں۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، عیسیٰ علیہ السلام وجاہت والے دنیا میں، آخرت میں، اور مقربین میں سے ہیں۔ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجیہاً فی الدنیا، دنیا میں وجاہت والے، اور دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ انما یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا، جس کو سولی دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف ذالک لہم خزی فی الدنیا، جس کو سولی دی جائے، خزی فی الدنیا، وہ دنیا میں رسوائی کا باعث ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وجیہاً فی الدنیا، جو وجیہاً فی الدنیا ہو وہ خزی فی الدنیا نہیں ہو سکتا، اس کو سولی نہیں سمجھے بات کو۔ نمبر 2، یہ حیات کی دوسری دلیل دے رہا ہوں میں اب اسی آیت سے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بنیاد سمجھیں۔ میرا ایک سوال ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے پیغمبر بن کے آئے، کس کے؟ وجیہاً فی الدنیا، ان کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں دنیا میں وجاہت والے۔ سوال یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہاً فی قومی بنی اسرائیل بھی ثابت نہیں ہو رہے۔ اکابر علماء تشریف فرما ہے، جب وہ نبی بن کے بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے تو قوم نے ان کو مانا ہی نہیں، گنتی کے افراد ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ وہ تو وجیہاً فی قومی بنی اسرائیل بھی ثابت نہیں ہو رہے، قرآن ان کو وجیہاً فی دنیا کہہ رہا ہے۔ نہیں سمجھے اشکال کو؟ عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے نبی ہیں نا، بنی اسرائیل کے، سورہ صف میں ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ صرف ایک قوم کے نبی تھے، پوری دنیا کے نبی نہیں تھے۔ چلو سر راہ ایک بات سناتا چلو، کچھ تازگی ہو جائے، آپ کے بعض ساتھیوں کے چہروں پہ تھکاوٹ ہے، اتار دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
میری گفتگو ہوئی کوئٹہ میں سنہری مسجد میں. سنہری مسجد ہے کوئٹہ کے بازار میں، لیاقت بازار میں. وہاں کورس تھا ختم نبوت کا. وہاں میرا عنوان عیسائیت تھا کہ بائبل سے عیسائیوں کو دعوت اسلام کیسے دینی ہے. تو وہاں پہ میرا مضمون تھا حیات عیسیٰ علیہ، بائبل سے اسلام کی دعوت کیسے دینی ہے. اس کورس میں پی ٹی سی ایل ٹیلی فون محکمے کا ایک ملازم بھی تھا مسلمان، اس کا دوست عیسائی تھا. اس نے جب بائبل کی باتیں سنی تو وہ اگلے دن اپنے اس عیسائی دوست کو لے کے میرے پاس آ گیا. ہمارا ختم نبوت دفتر کوئٹہ جو تھے وہاں پہ. اب وہاں اس کو لے کے آیا اور کہنے لگا یہ چند سوالات کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا کر لیں. اس نے سوالات کیے، وہ ایک سطحی سے سوالات تھے، میں نے اس کو جوابات دے دیے. تو وہ مجھے کہنے لگا کل جو ہے وہ میں اپنے بڑے پادریوں کو لے کے آؤں گا. وہ اگلے دن 6-7 پادریوں کو لے کے آ گیا. ان میں سے بعض پادری وہ تھے جس کو 6-7 زبانوں پہ عبور حاصل تھا. تو وہ جب گفتگو شروع ہوئی تو میں نے اس سے ایک سوال کی، یہ سوال آپ بھی تیار کرو، مضمون تو میرا ادھار ہے لیکن کچھ حصہ دیتا جاؤں آپ کو. کراچی میں ان کے بڑے بڑے چرچ ہیں اور یہ سندھ میں بہت کام کر رہے ہیں. میں نے ان پادریوں سے ایک سوال کیا. میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو ایک قوم کے نبی تھے، پوری دنیا کے نبی تو نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام تمہاری بائبل میں ہے، انجیل متی کے اندر یہ آج بھی لکھا ہوا ہے، میں صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو چرانے کے واسطے آیا ہوں، میں صرف بنی اسرائیل کا پیغمبر ہوں. اور میں نے کہا تمہاری بائبل میں یہ آج بھی انجیل متی کے اندر یہ آیت موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے فرماتے ہیں، صحابیوں سے، غیر قوموں کو تبلیغ مت کرنا، صرف قوم بنی اسرائیل کے پاس تبلیغ کے واسطے جانا. میں نے کہا تم اپنی بائبل کی بھی نہیں مانتے، تم یہاں کوئٹہ میں کیا کر رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بنی اسرائیلی نہیں سمجھے. میں نے کہا یہاں مینگل ہیں، مری ہیں، شیخ ہیں، ککے زئی ہیں، فلانے زئی ہیں، یہی ہوتے ہیں نا زیادہ تر. تو میں نے کہا یہاں تو کوئی بنی اسرائیلی نہیں. لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. پھر میں نے ان سے دوسرا سوال کیا، یہ سوال ذہنوں میں رکھیں آپ. میں نے ان سے دوسرا سوال کیا. میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ تم بھی تو دیسی پادری ہو نا یہاں کے، تم کون سا بنی اسرائیلی ہو؟ تم بھی تو دیسی پادری ہو، تمہیں کس نے حق دیا عیسائی ہونے کا؟ عیسائی بنے بنی اسرائیل والے. بنی اسرائیل کا علاقہ ہے شام، اردن، فلسطین، بس فقط یہ اس ایریے کے. یہ جو یورپ والے عیسائی بن گئے یہ غلط بنے. یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے. یہ جو روم کا بادشاہ تھا وہ عیسائی بن گیا تھا، چونکہ یہ علاقے اس کے زیر تسلط تھے تو عیسائیت پھیل گئی، ورنہ یہ بنی اسرائیلی نہیں ہے یورپ والے، یہ غلط ہے. تو میں نے ان عیسائی پادریوں سے پوچھا، میں نے کہا تم بھی تو دیسی پادری ہو، یہیں کے پادری ہو نا، تمہیں کس نے حق دیا تھا عیسائی بننے کا؟ اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں. آپ کو کراچی میں جہاں ملیں آپ ان کو محبت سے بٹھاؤ. کسی موضوع پہ اگر تیار ہو نا، میرے استاذ ہیں مولانا انور اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے بڑے بھائی مولانا امین صفدر اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے جب کسی میدان میں تیار ہونا تو سینگ لڑایا کرو. سینگ لڑانا سمجھتے ہو؟ اس میدان میں جاؤ اور ان لوگوں سے مقابلہ کرو، ان سے بات چیت کرو. بات چیت کرو گے تو تیار ہوگے نا. گھر بیٹھ کے سوچتے رہو گے تو مقابلہ نہیں ہو سکے گا. آپ کو کراچی میں جہاں عیسائی پادری ملے اس کو محبت سے بٹھاؤ، ہمارا کام محبت ہے. آپ ان سے یہ پوچھو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس سے کو یہاں کوئی بنی اسرائیلی نہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. دوسرا سوال پھر آپ ان سے یہ کرو تم کون ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا عیسائی ہونے کا؟ سوال کرو گے تو رکیں گے. پاکستان میں سب سے زیادہ تبلیغ عیسائی کر رہے ہیں، پھر قادیانی کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری طرف سے رکاوٹ نہیں. آپ یہ پورے پاکستان کی نمائندگی بیٹھی ہوئی ہے، ہر صوبے کے طلباء ہیں. آپ 2-4 اساتذہ کے نام بولو جو عیسائیت پہ پوری دنیا میں پاکستان میں کام کر رہے ہوں. ہم نے ان کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا ہے تو نقصان تو ہونا ہے.
وہ جس تیزی سے تھر میں اور غریب علاقوں میں کام کر رہے ہیں آپ تصور میں بھی نہیں ہو آپ کے وہ. تو جب تک ہم نکل کے سامنے نہیں آئیں گے تیاری کر کے. وہ کسی نے بدماش سے پوچھا کہ تیری بدماشی کس چیز میں؟ کہنے لگا تیری شرافت میں. تیری تو بھی آنکھیں دکھا میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ہم آنکھیں دکھاتے نہیں، وہ کام کر رہے ہیں. تو میرا اب آپ میرے موضوع پہ آئیں. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں وجیہن فی الدنیا. ہمارا اشکال یہ ہے کہ وہ تو وجیہن فی قومی بنی اسرائیل بھی ثابت نہیں ہو رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں وجیہن. تو یہ حکم پورا ہونا ابھی باقی ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، پوری دنیا سے کفر مٹائیں گے، یاجوج ماجوج کی قوم ان کی بد دعا سے ہلاک ہوگی. یہ وہ زمانہ ہوگا پوری دنیا میں صرف اور صرف مسلمان ہوں گے، اور ان کے تنہا قائد عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. یہ ہے وجیہن فی الدنیا. یہ حکم پورا ہونا ابھی باقی ہے. یہ حیات کی دلیل ہے، ان کی وجاہت کا نمایاں ہونا ابھی باقی ہے. نمبر 3 وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. ومن المقربین 7 جگہ استعمال ہوا، اور 7 جگہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا جن کا تعلق آسمان سے. فرشتوں کا تعلق آسمان سے. وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ. جنت آسمانوں میں. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. 7 جگہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا جن کا تعلق آسمان سے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی کہاں سے ہو گیا؟ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. پتہ چلا ان کا تعلق بھی آسمان والوں سے ہے، آسمان والوں سے زیادہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک اور آیت لے کے آتا ہوں، پھر اس کی وضاحت میں یہ بات لاتا ہوں. ایک اور آیت دیکھو، میں پہلے صرف قرآن مجید میں چلوں گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اور ارسلنا رسلا من قبلک، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسلا من قبلک، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر، من قبلک، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر، جعلنا لہم ازواجا وذریہ، سب کے نکاح بھی، سب کی اولاد بھی. سب کے نکاح بھی، سب کی اولاد بھی. صرف یحییٰ علیہ السلام حصورہ کی قید سے مستثنیٰ ہیں. سب کے نکاح بھی، سب کی اولاد بھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو من قبلی کا ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ سے پہلے کے پیغمبر ہیں نا، تو ان کا نکاح کدھر ہے؟ ان کا نکاح تو ہوا ہی نہیں. جب نکاح نہیں ہوا تو اولاد بھی نہیں. اعتراض سمجھ آیا؟ توجہ نہیں ہے؟ رسلا من قبلک، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر، جعلنا لہم ازواجا، سب کے نکاح بھی، وذریہ، اولاد بھی. صرف یحییٰ علیہ السلام حصورہ کی قید سے مستثنیٰ ہے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی تو من قبلی کا ہیں، ان کا نکاح کدھر ہے؟ ہم یہ جواب میں کہتے ہیں یہی تو ان کی حیات کی دلیل ہے کہ ابھی ان کا نکاح ہونا باقی ہے. ان کا نکاح ہونا ابھی، توجہ نہیں ہے؟ ان کا نکاح ہونا ابھی کیوں نہیں ہوا؟ ایک سوال بنتا ہے نا. مولانا محمد ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، عجائبات کی دنیا میں ان کا علم کا عجیب سمندر تھے. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام میں 2 طرح کی صفات ہیں، توجہ سے سمجھنا ذرا. مائی مریم سے پیدا ہوئے تو بشری صفات ہیں، نفخہ جبرائیلی سے پیدا ہوئے تو فرشتوں والی صفات ہیں. عیسیٰ علیہ السلام میں دونوں طرح کی صفات ہیں.
مائی مریم سے پیدا ہوئے تو بشری صفات ہیں، نفخہ جبرائیلی سے پیدا ہوئے تو فرشتوں والی صفات ہیں۔ اب میں سوال کرنے لگا ہوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کا زیادہ حصہ دادے والے خاندان میں گزرتا ہے یا نانے والے؟ کون سے گھر میں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کا دادے والا گھر کون سا بنتا ہے؟ کون سا بھائی؟ فرشتوں والا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا زیادہ حصہ کہاں گزرنا چاہیے؟ آسمانوں میں، فرشتوں والے علاقے میں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو فرشتے نکاح نہیں کرتے جب تک، سمجھیے گا، جب تک فرشتوں والی صفات نے نمایاں ہونا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانوں میں رہنا تھا تو فرشتوں والی صفات نمایاں ہوتی رہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، فرشتے نکاح نہیں کرتے تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نکاح، فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں۔ پھر جب بشری صفات نمایاں ہوں گی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اس زمین میں آنا تو ہے، جب بشری صفات نمایاں ہوں گی تو عیسیٰ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے، اور نکاح ہوگا قوم شعیب علیہ السلام میں۔ ایک دفعہ چند صحابہ کرام بیٹھے تھے جن کا تعلق قوم شعیب علیہ السلام سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کے سسرالی خاندان میں سے ہو۔ اور ان کے دو بیٹے ہوں گے، ایک کا نام موسیٰ ہوگا اور ایک کا نام محمد ہوگا۔ میرا ایک رسالہ ہے تحدیث نعمت، ایک رسالہ ہے تلاش حق۔ اس رسالے میں یہ احادیث کی میں نے تخریج کی، عیسیٰ علیہ السلام کیسے کیسے آئیں گے اور کیا کیا ہوگا۔ اس حدیث پہ آ کے میں اٹک گیا، مجھے حوالہ نہ ملے ان کے ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہوگا اور ایک کا نام محمد ہوگا۔ بڑا عرصہ ڈھونڈتا رہا، بالآخر یہ حوالہ مجھے ملا، امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی کتاب ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پہ، انہوں نے اس میں تخریج کی ہوئی تھی اس حدیث مبارکہ کی، وہاں سے یہ حوالہ ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے قرآن مجید سے ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھ دی جس سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا اس بات ہو رہا ہے، رسلا من قبلک، رسلا من، وہ جو کوئٹہ میں میری پادریوں سے گفتگو ہوئی اور میں نے کہا تم لوگ نکاح کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان کی چرچ کے جو مرد اور عورتیں ہیں نا، نن کہتے ہیں عورت کو، نن، وہ نکاح نہیں کرتے، اور میں نے کہا تم لوگ نکاح کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام جو نہیں کرتے، اور میں نے کہا ان میں تو فرشتوں والی صفات ہے، تمہارے اندر کدھر سے آ گئی؟ یہ دھوکہ کھا گئے، یہ فطرت کے خلاف چل رہے ہیں، فطرت کے خلاف چل رہے ہیں۔ اس وجہ سے جتنی بے حیائی ان کے چرچوں میں اور کہیں بھی پوری دنیا میں نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف چل رہے ہیں۔ اچھا، دو آیتیں ہو گئیں، تیسری آیت وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، تیسری آیت وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، ان کی گفتگو گود میں، گفتگو گود کی، واقعی تعجب خیز تھی۔ چند گھنٹوں کے بچے، یہودی اعتراض کر رہے ہیں باپ ہے نہیں، بچہ کیسے ہوا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مائی مریم نے اشارہ کیا اس سے پوچھو۔ آگے یہودی حیران ہو گئے، قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک دم عیسیٰ علیہ السلام بولے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ۔ کیا تعجب خیز واقعہ ہے، کیسا عجیب لگ رہا ہوگا کہ چند گھنٹوں کے بچے ہیں اور قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ سمجھ آ گئی بات؟ ایک عجیب واقعہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ذکر کیا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، خاص طور پہ ذکر کر دیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ کہلا کیوں کہا؟ کہولت میں تو ہر کوئی باتیں کرتا ہے،
کہولت کہتے ہیں ادھیڑ عمری کو، 50-55 سال کی آج کل جو عمر ہے اس کو کہتے ہیں ادھیڑ عمری۔ ادھیڑ عمری میں تو ہر کوئی باتیں کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہلا کا لفظ اللہ تعالیٰ کیوں لائے بطور خاص؟ یہی ان کی حیات کی دلیل ہے۔ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ آؤ اب میں آپ کو اپنے اساتذہ کے علم کا ایک قطرہ دیتا ہوں۔ میرے استاذ تھے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدم۔ بڑی عجیب بات فرمائی۔ حضرت فرمانے لگے دیکھو جہاں سورج چاند کی قید نہیں ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ جہاں توجہ چاہیے، پھر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جہاں سورج چاند کی قید نہیں وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ گئے ہوئے 2000 سال ہوئے۔ یہ 2021 ہے، ابھی کتنا عرصہ ہوا؟ 2000 سال۔ 50,000 سال کے مقابلے میں 2000 سال تو چند منٹ بنتے ہیں۔ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ اور اس پر دلیل ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، علم کے سمندر تھے، علامہ کاشمیری کے شاگرد تھے۔ وہ حدیث لے کے آئے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پہ تشریف لے کے گئے تو غسل فرما کے گئے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو سر مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے۔ کتنا عرصہ گزرا؟ چند منٹ۔ ہمارے اعتبار سے صدیوں گزر گئی، نہیں سمجھے؟ تو یہ کہلا یہ بطور خاص کیوں ذکر ہوا کہ صدیوں کے بعد آ کے کہولت میں گفتگو کریں گے؟ بیچ میں 1.5-2 صدیاں گزر چکی ہوں گی، صدیوں کے بعد آئیں گے اور کہولت کی عمر میں گفتگو کریں گے۔ یہی تو ان کی حیات کی دلیل ہے کہ ابھی انہوں نے آنا ہے اور کہولت کی عمر میں انہوں نے گفتگو کو کرنا ہے۔ اب میں نے پہلے عرض کیا تھا تھوڑی علمی بحثوں میں اور اوپر کی طرف چلتے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، یہاں یہ بڑے گڑبڑ کرتے ہیں، یہ جو یہ منکرین ہیں نا بڑے گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن ابھی آپ جواب سنیں گے ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ ڈھکوسلا شبہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک بندے کی اپنی تیاری نہ ہو، جب تیاری ہو جائے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچتا، وہ تو ایک دھواں ہے جو اڑ گیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، میں نے کہا قادیانی سے یہ حیات کی دلیل ہے، کہنے لگا نہیں، لفظ توفا متوفا فلاں سن فلاں قبر پہ لکھا ہوتا ہے، یہ تو مرنے والے کے لیے لفظ لکھا ہوتا ہے نا، متوفا فلاں۔ پٹواری کے رجسٹر میں قادیانی کہنے لگا پٹواری کے رجسٹر میں لکھا ہوتا ہے متوفا فلاں سن فلاں، یہ تو موت کے لیے ہے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ حیات کی دلیل تو بن ہی نہیں سکتی۔ میں نے اس سے کہا لفظ توفا کا اصل معنی اخذ الشیء وافیہ، اخذ الشیء وافیہ۔ توجہ سے سمجھنا میرے عزیز، کسی چیز کو پورا وصول کر لینا، غامدی ہو، زید حامد ہو، پرویزی ہو، قادیانی ہو، سب کی اشکالات ایک جیسے ہیں۔ پہلے اس کا اصل معنی سمجھو، اخذ الشیء وافیہ، کسی چیز کا پورا بولو وصول کر لینا۔ پھر یہ سیاق و سباق کے اعتبار سے 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، سیاق اور سباق کے اعتبار سے 3 معنوں میں۔ کبھی یہ نیند کے معنوں میں آتا ہے، کبھی یہ موت کے معنوں میں آتا ہے، کبھی یہ اصعاد الی السماء کے معنوں میں آتا ہے۔ نیند، موت، اصعاد صاد کے ساتھ، الی السماء آسمان پہ جانا۔ نمبر 1 نیند، هو الذی یتوفاکم باللیل، لفظ توفا ہے، آگے کیا ہے؟ لیل۔ یہ لیل قرینہ ہے، توجہ ہے، یہ لیل قرینہ ہے کہ یہاں لفظ توفا و معنی نیند کے ہے، یہاں موت کا معنی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لیل اللہ نے آرام کے لیے بنایا نا، نیند کے لیے۔
جو لین قرینہ ہے یہاں لفظ توفیٰ بمعنی نیند ہے، یہاں موت کا معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو قادیانی اور غامدی کہتے ہیں کہ ہر جگہ لفظ توفیٰ بمعنی موت ہے، تو پھر قادیانیوں کو ثابت کرنا پڑے گا جتنے قادیانی مرتے ہیں وہ سارے رات کو مرتے ہیں، دن کو کوئی نہیں مرتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ بس سمجھ آ رہی؟ یہاں موت کا معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو نیند میں بھی انسان پورا وصول ہوتا ہے، اخذ الشیء وافی، اللہ یتوفی الانفس حین والتی لم تمت فی، جس کا نیند میں ابھی موت کا وقت پورا نہیں ہوتا، فیمسک التی قضا علیہا الموت، نیند میں جس کا موت کا وقت پورا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو روک لیتے ہیں، فیمسک التی قضا علیہا الموت وَيُرْسِلُ، جس کا وقت پورا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی روح کو واپس لوٹا دیتے جسم میں، اور یہ بندہ صبح اٹھ کے کہتا ہے الحمدللہ الذی۔ تو نیند میں بھی یہ پورا وصول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نمبر 2 موت، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، دیکھو میرے عزیز لفظ توفیٰ ہے، آگے ملک الموت ہے، موت کے فرشتے کا ذکر ہے، ملک الموت۔ اس ملک الموت نے معنی متعین کر دیا، یہاں لفظ توفیٰ بمعنی موت کے، موت کا فرشتہ سلانے تو نہیں نا آتا، کیا کرنے آتا ہے؟ تو موت دینے آتا ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الموت، لفظ توفیٰ ہے، آگے ملک الموت۔ اب نمبر 3 آ گیا، بہت دھیان سے سنیے گا، اصعاد الی السماء، آسمان پہ جانا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، لفظ توفیٰ ہے، رافعک قرینہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ لے گئے۔ یہاں موت کا معنی ہو ہی نہیں سکتا، ذرا دھیان سے سنیے گا مزہ آئے گا۔ یہاں موت کا معنی بولیں ہو ہی نہیں سکتا، وہ کس طرح؟ تھوڑے توجہ سے سمجھیے گا، پیچھے کیا ہے؟ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہو گیا نا مارنے آ رہے ہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تدبیر وہ بھی کر رہے ہیں قتل کی، تدبیر ہم بھی کر رہے ہیں بچانے کی، وَاللَّهُ خَيْرٌ، اللہ تعالیٰ کی تدبیر بہترین ہے۔ دیکھو تفاعل کا صیغہ ہے نا، مقابلہ ہو رہا ہے نا، ٹاکرا ہو رہا ہے، مکروا مکر اللہ، وہ بھی تدبیر کر رہے ہیں ہم بھی تدبیر کر رہے ہیں، تو ہماری تدبیر کیا ہے؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، ہماری تدبیر یہ ہے ہم آپ کو زندہ سلامت آسمان پہ اٹھا لیں گے، یہ آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے۔ اگر ہم قادیانیوں والا معنی کریں، غامدیوں والا معنی کریں، تو پھر معنی کیا بنے گا؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ تجھے یہودی کیا ماریں گے، تجھے میں مارتا ہوں۔ نہیں سمجھ آئے؟ تو مقابلہ کدھر ہے؟ یہودی کیا کرنے آ رہے تھے بولو؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اے عیسیٰ پریشان نہ ہونا، ہم تدبیر کر رہے ہیں، انی متوفیک، تجھے وہ کیا ماریں گے، تجھے میں مارتا ہوں۔ تو نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کے ساتھ مل گئے، تو مقابلہ کدھر ہے؟ یہ قرآنی اسلوب کی منافی ہے، نہیں سمجھ آئی میرے بیٹوں؟ بات سمجھ آ رہی؟ یہ قرآنی اسلوب کے منافی ہے، یہاں موت کا معنی ہو ہی نہیں سکتا، پھر تدبیر نہ رہی نا، مقابلہ کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہودیوں کے ساتھ مل گئے۔ نمبر 1 یہاں موت کا معنی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 نیند کا معنی بھی نہیں ہو سکتا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ وہ تجھے مارنے آ رہے ہیں، میں تجھے سلا دیتا ہوں تاکہ وہ آسانی سے مار لیں۔ یہاں نیند کا معنی بھی نہیں ہو سکتا، کون سا معنی بنے گا؟ اصعاد الی السماء، کون سا معنی بنے گا؟ انی متوفیک رافعک، اپنی طرف آسمان پہ اٹھا لوں گا۔ مجھے قادیانی کہنے لگا مولوی صاحب رافعک میں سما کا لفظ کدھر ہے، آپ آسمان کا معنی کدھر سے لا رہے ہو؟ اشکال نہیں سمجھ آیا؟
میں نے کہا تمہیں قرآن سے جواب دے رہا ہوں، سنو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنی نسبت خود آسمان سے کرتے ہیں، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، اَأَمِنْتُم، کیا تم اس ذات سے امن میں آ گئے ہو جو کدھر ہے؟ بولو بولو، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کی نسبت تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں انی متوفیک و رافعک، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا آسمانوں پہ، تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ ایک اور اشکال ٹوٹ گیا یہاں پہ۔ نمبر 3، یہاں ایک گڑبڑ ہو گئی، ایک گڑبڑ ہو گئی، بڑی خطرناک گڑبڑ ہے۔ بخاری شریف میں ہے، عن ابن عباس، امام المفسرین، توجہ سے سننا، عن ابن عباس امام المفسرین۔ اشکال کیا ہو رہا ہے؟ عن ابن عباس فرماتے ہیں بخاری شریف میں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ای ممیتک، وہ یہاں موت والا معنی کر رہے ہیں۔ اس روایت کی وجہ سے قادیانی امام بخاری پہ بہتان لگاتے ہیں کہ وہ موت کے قائل ہیں۔ اس روایت کی وجہ سے قادیانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ وفات مسیح کے قائل ہیں۔ روایت کرنے والے، توجہ میری طرف کرو بیٹا، امام المفسرین، روایت کرنے والے کون ہیں؟ بولو، ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ روایت موجود ہے بخاری شریف میں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ای ممیتک۔ قادیانی تو بغلیں بجاتے ہیں، کسی قادیانی کو روک لو۔ یہاں میری ایک دفعہ گفتگو ہوئی فیڈرل بی ایریا میں فلاح مسجد کے ساتھ۔ اس وقت میری ڈیوٹی کراچی دفتر تھی، اب تو میں رحیم یار خان ختم نبوت دفتر ہوتا ہوں۔ تو میرے پاس سر سید کالج کا ایک نوجوان آیا، نیپا کے ساتھ ہے، اس کی دوستی لگی قادیانی لڑکی سے، کالجوں میں جیسے ماحول ہوتا ہے۔ وہ لڑکے کا نام عمیر تھا، مجھے آ کے کہنے لگا مولوی صاحب میری دوستی لگی ہے قادیانی لڑکی سے، اب معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے، معاملہ بہت دور نکل گیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ بڑی باتیں کرتی، تو جو سے میں ایک اپنے درد دل کا اظہار کرنے لگا ہوں، تو مجھے کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ ہم نے طے کر لیا ہے کہ شادی تو ہونی ہے، یا میں قادیانی ہو جاؤں گا نعوذ باللہ، یا اس کو مسلمان کرنا ہے۔ پہلے تو میں نے اس کا دماغ سیدھا کیا، خدا کے بندے ایک لڑکی کے پیچھے تو کہہ رہا ہے کہ میں قادیانی ہو جاؤں گا، شرم بھی نہیں ہے تمہیں، تو نے سوچا کس طرح؟ لیکن جن کا علماء سے تعلق نہ ہو نا، وہ یہ باتیں سوچنا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، وہ جو ٹی وی ڈراموں میں دیکھتے ہیں ویسے ہی چلتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا تم اس قادیانی لڑکی کو لے آؤ، اس کو اپنے گھر اپنی والدہ کے ساتھ پردے کے پیچھے بٹھاؤ، دوسری طرف میں اور آپ بیٹھ جائیں گے، بات کرتے ہیں۔ یہ 2003-04 کی بات ہے، آج سے 17-18 برس ہو گئے۔ وہ قادیانی لڑکی آ گئی، اب یہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں۔ اب یقین کریں وہ جھوٹ پہ ہو کے اس قادیانی کالج کی لڑکی نے میرے ساتھ 2.5 گھنٹے علمی بحث کی، علمی بحث۔ اور اگر آپ اس فن پہ تیار نہ ہوں تو آپ اس سے بات نہیں کر سکتے تھے، خواہ دورے میں ہو، یہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں۔ وہ جھوٹ پہ ہو کے اتنے تیار ہیں۔ میں نے آج تک کوئی قادیانی ایسا نہیں دیکھا، وہ پلمبر ہو، وہ موچی ہو، وہ بھنگی ہو، وہ بحث کرے گا، وہ علمی دنیا میں تیار ہے۔ ہمارے علماء بھی تیار نہیں ہوتے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ پتہ نہیں کیوں ہے۔ کام تو ہمارا تھا، حق پہ تو ہم تھے۔ خیر، بات کہاں سے چلی تھی؟ اذ قال اللہ، اچھا ہاں، عن ابن عباس انی متوفیک ای ممیتک۔ میں نے اس قادیانی کو جواب دیا، دیکھو اس کے 2-3 جوابات ہیں۔ ایک تو بنیادی جواب اس کا یہ ہے، اس روایت کا ایک راوی ہے علی بن طلحہ،
کیا نام ہے؟ آسان لفظوں میں چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، محدثین کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ روایت نہایت کمزور ہو چکی ہے، عقائد کے باب میں یہ نہیں چل سکتی۔ نمبر 1، اس کا ایک اور جواب یہ ہے، یہاں تقدیم و تاخیر ہے۔ یہ میری بحث آپ سمجھیں گے، آپ کو بہت ساری جگہوں پہ کام دے گی۔ یہاں پر کیا ہے؟ تقدیم و، بولو یہاں کیا ہے؟ تقدیم و۔ جن انبیاء کی شرائع میں رکوع اور سجدہ دونوں تھے، ہمیشہ یوں رہا ہے کہ رکوع پہلے ہوتا ہے، سجدہ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ وَاسْجُدِي، یہاں تقدیم و تاخیر ہے۔ لفظ سمجھ آیا تقدیم و تاخیر کا؟ یعنی لفظ پہلے ہے، معنی مفہوم بعد میں ہے۔ وَاسْجُدِي، صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو علیہ وسلموا، صلو درود پڑھو، سلموا سلام بھیجو۔ صلو پہلے ہے، سلموا بعد میں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں السلام علیکہ، سلموا پہلے کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد درود بعد میں پڑھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے صلو علیہ وسلموا، تو یہاں تقدیم و تاخیر ہے۔ مل کے بولو یہاں کیا ہے؟ اب نہایت دھیان سے سمجھو، ہم یہ کہتے ہیں اے قادیانیوں یہاں تقدیم و تاخیر ہے اگر معنی لے لیا جائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا۔ کیا مطلب؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، نہیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی مطہرک، یہودیوں کے ہاتھوں سے پاک صاف بچا لیں گے، اور رافعک، آپ کو آسمان پہ اٹھا لیں گے، متوفیک بعد النزول من السماء، نہیں سمجھے؟ بعد النزول من السماء يمكث 45 سنة، بعد يمكث 45 سنة، زمین پر 45 برس گزارنے کے بعد متوفی کا ای ممیت کا، پھر موت کا معنی ہم کر لیتے۔ قادیانی اشکال سمجھیے گا، قادیانی کہتے ہیں تقدیم و تاخیر تو جائز ہی نہیں، ہم نے قرآن مجید سے پہلے ثابت کر دیا وَاسْجُدِي صلو علیہ، تقدیم و تاخیر جائز ہے۔ ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں جو تمہارا عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، تقدیم و تاخیر تو اس میں بھی ہوتی ہے، نہیں سمجھے؟ جو تمہارا عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، تقدیم و تاخیر تو اس میں بھی ہوتی ہے۔ عیسائیوں قادیانیوں کا کیا عقیدہ ہے ذرا سنیے پہلے۔ قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹکائے گئے، توجہ کرنا، سولی پر یہودی یہ سمجھے موت آ گئی، حالانکہ موت آئی نہیں تھی، وہاں سے نیچے اترے، یہودی چلے گئے، وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام نیچے اترے، چھپتے چھپاتے چپکے کشمیر چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ بولو، کشمیر چلے گئے۔ کشمیر میں 87 برس زندہ رہنے کے بعد محلہ خانیار سری نگر میں انتقال ہوا، پھر وہاں ان کی قبر بن گئی۔ وہاں ان کی کیا بن گئی؟ اچھا یہاں ایک مجھے بات سمجھ نہیں آئی، یہ مرزا قادیانی بڑا احمق انسان تھا، اس کو جھوٹ بھی نہیں بولنا آتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، تو وہ کشمیر کیا کرنے آئے؟ وہ بھیا ایک قادیانی ایسا احمق آدمی تھا، بھی تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں لے کے جانا تھا تو بنی اسرائیل کے علاقوں میں رکھو نا، کشمیر کیوں لے کے آئے ہو؟ یہ عجیب احمق آدمی تھا۔ اب ان کا عقیدہ سمجھ آ گیا؟ دیکھو جب تک باطل کا عقیدہ نہیں سمجھو گے آپ کو دلائل سمجھ نہیں آنے۔ میری ایک مماتی سے گفتگو ہوئی، وہ مجھے مماتیہ کہنے لگا مولوی صاحب ادھر سے تم کہتے ہو کہ آپ علیہ السلام حیات ہیں، ادھر سے کہتے ہو کہ سیدنا صدیق اکبر کو خلافت مل گئی، اور میں نے اس مماتی سے کہا تجھے تو اپنے عقیدے کا بھی نہیں پتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ہم برزخ میں مانتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات دنیاوی زندگی کی ہے، تجھے اپنے عقیدے کا ہی نہیں پتا۔ باطل کے عقیدے کو پہلے سمجھو،
پھر آپ صحیح جگہ پہ پہنچیں گے۔ پھر سمجھو، قادیانی کیا کہتے ہیں؟ یہودیوں کے ہاتھوں سے موت سے بچ گئے، سولی پہ لٹکائے گئے، وہاں سے نیچے اترے، چھپتے چھپاتے کہاں آ گئے؟ 87 برس کہاں رہے؟ کشمیر میں، پھر وہاں انتقال ہوا، اور قبر کہاں بن گئی؟ سری نگر میں۔ کہاں قبر بن گئی؟ میں نے اس قادیانی سے کہا، میں نے کہا تقدیم و تاخیر تو تمہارے ہاں بھی ہوتی ہے۔ کہنے لگا وہ کس طرح؟ میں نے کہا قال اللہ یا عیسیٰ انی مطہرک، یہودیوں کے ہاتھوں سے موت سے بچا لوں گا، ومتوفیک فی الکشمیر ومتوفیک بعد 87 سنہ، 87 برس کے بعد کہاں موت دوں گا؟ ورافعک، پھر تیری روح کو آسمان پہ اٹھاؤں گا۔ اس سے مراد روح لیتے ہیں، پھر تیری روح کو آسمان پہ اٹھاؤں گا۔ میں نے کہا تقدیم و تاخیر تو تمہارے ہاں بھی ہوتی ہے، لما تجر باؤک ولا تجر بائی۔ پھر سمجھو، تقدیم و تاخیر ابن عباس رضی اللہ، دیکھیں آپ نے اگر یہ جواب 2-3 سمجھ لیے نا تو بخاری شریف پہ بھی اعتراض ٹوٹ گیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اشکال ٹوٹ گیا۔ انی متوفیک سے مراد ای ممیتک، اول تو روایت کمزور ہے، نمبر 2 یہاں تقدیم و تاخیر ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ کیا ہے یہاں پر؟ تقدیم و تاخیر ہے۔ ایک اور آیت دیکھیں، ابھی تک صرف میں آیات میں چل رہا ہوں، میں ابھی تک احادیث مبارکہ میں نہیں گیا، قرآن مجید سے جو حیات کی دلیل ہے۔ دیکھیں ایک اور دلیل، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ بذات ہی خود ایک مستقل دلیل ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ایک تدبیر یہودیوں کی، غور کی جگہ، یہ کون سی آیت ہوگی؟ 6، 5ویں۔ ایک تدبیر توجہ کرنا، ایک تدبیر یہودیوں کی، ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کی۔ یہودیوں کی تدبیر قتل کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی بچانے کی۔ تو جب رب کی تدبیر بندوں کی تدبیر سے ٹکرائے تو کس کی تدبیر غالب آتی ہے؟ بولو میاں، واللہ خیر الماکرین۔ اب ہم اس کو قرآن مجید میں لیتے ہیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، دوسرے مقام پہ وَيَمْكُرُونَ، بولو میاں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ ایک تدبیر مشرکین مکہ کی، ایک اللہ تعالیٰ کی۔ مشرکین مکہ کی تدبیر ہمارے نبی کو قتل کرنے کی تھی، اللہ تعالیٰ کی بچانے کی تھی۔ پھر بولو کس کی تدبیر غالب آئی؟ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا۔ قوم سمود، صالح علیہ السلام کے متعلق چند نوجوان اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، یہاں سے گزریں گے قتل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَكَرُوا مَكْرًا، تدبیر وہ بھی کر رہے تھے، لفظوں میں دیکھو کیا جان ہے، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم بھی تدبیر کر رہے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ۔ یہ جو ضاد ہے نا، ضاد پڑھتے ہیں، یہ بڑی لمبی بحثیں ہیں، یہ جب تک اچھی طرح موٹا کر کے پڑھا نہ جائے یہاں مزہ نہیں آتا۔ فَانظُرْ، دیکھو نا پھر ہم نے کیا کیا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پھر دیکھو ہماری تدبیر کیسے کارگر ہوئی۔ وہی نوجوان بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ایک چٹان کو حکم کیا، چل بھائی۔ اب وہ چٹان آئی، وہ جو نوجوان قتل کے ارادے سے بیٹھے تھے سب کو ستیہ ناش کر دیا، ختم کر دیا۔ تو جب رب کی تدبیر بندوں کی تدبیر سے ٹکرائے تو کس کی تدبیر غالب آتی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہم یہاں کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ میں بھی اللہ ہی کی تدبیر غالب آئی، اور یہودی ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکے۔ یہ حیات کی دلیل ہے۔ اسباب لعنت، توجہ کرنا، یہ تھوڑی سی گہری یہاں بحث ہے، تھوڑی سی بحث ہے۔ یہودیوں پر اسباب لعنت، توجہ کرنا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہودیوں پر لعنت کیوں کی؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، وعدہ خلافی کرتے تھے۔ نمبر 2، قَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف، توجہ میری طرف کرنا بیٹا، یاد کرو، وہ کہتے تھے ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، تم جتنا مرضی بات و نصیحت کر لو، ہمارے دلوں پہ غلاف ہیں، اثر نہیں کرے گی۔
علی مریم بہتانا عظیما، مائی مریم پہ بہتان باندھتے تھے۔ بچہ کیسے ہو گیا؟ یہ اسباب لعنت اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ سبب لعنت، وعدہ خلافی کرتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ قولہم قلوبنا غلف، کہتے تھے ہمارے دل غلافوں میں۔ علی مریم بہتانا عظیما، مائی مریم پہ بہتان باندھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اسباب کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ ہاں ایک اور سبب بھی ہے، وہ کیا؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، ایک اور سبب لعنت یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے۔ یہاں غور کریں، اگر قتل کیا ہوتا تو قولہم نہ ہوتا۔ قول بڑا جرم ہے یا فعل بڑا جرم ہے؟ بولو یار، تو فعلہم ہوتا نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قولہم، پتہ چلا قول ہی قول ہے، فعل ہوا ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ نمبر 2، اگر فعل ہوا ہوتا تو علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قتلہم الانبیاء، سبب لعنت پیچھے گزر چکا ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ وہ سبب پیچھے گزر چکا ہے۔ فعل قتل انبیاء علیحدہ سبب لعنت ہے، قول قتل نبی علیحدہ سبب لعنت ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ سبب لعنت علیحدہ ہے۔ وَقَوْلِهِمْ، کیا کہا انہوں نے؟ آسان کرتا ہوں ان بچوں کے لیے۔ بادشاہ کا حکم تھا پکڑو لٹکاؤ سولی پہ، سپاہیوں کو پتہ نہیں تھا ایک تفسیر، مخبر نے کہا میں بتاتا ہوں، مخبر آگے آگے، یہودی سپاہی پیچھے پیچھے۔ جب کمرے میں داخل ہوئے اندر تو مخبر کی شکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنائی، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا فرشتے کے ذریعے سے۔ پیچھے سے سپاہی آئے، اپنے ہی مخبر پکڑا لٹکایا سولی پہ، پھر سوچ میں پڑ گئے کمرے میں تو بندے 2 تھے، ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ایک ہمارا مخبر تھا۔ اگر یہ ہمارا مخبر ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اور اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو بولو ہمارا مخبر کہاں گیا؟ اب قرآن مجید سمجھو۔ وَقَوْلِهِمْ، اسی شش و پنج میں باہر نکل کے شور ڈال دیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، وہ کہنے لگے ہم نے قتل کر دیا مسیح ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں۔ آگے کیا جواب ملا؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا، نہ تو تم قتل کر سکے نہ تم سولی دے سکے۔ اچھا علم یوں وہ جو لٹکایا وہ کون؟ اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، تمہیں اشتباہ ہو گیا، بندہ اپنا لٹکایا، نام عیسیٰ علیہ السلام کا لگایا۔ اچھا اللہ میاں بندے کی شکل کیسے بدل گئی؟ یہ غامدی کہتے ہیں، قادیانی نا عوام کو گمراہ، دیکھو مولوی کہتے ہیں شکل بدل گئی، شکل کیسے بدل سکتی ہے؟ میاں پہلا جواب ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی، مخبر کی شکل کیسے بدل گئی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دوسرا جواب، جو رب موسیٰ علیہ السلام کی بے جان لاٹھی کو سام بنا سکتا ہے وہ ایک بندے کی شکل دوسرے بندے جیسی نہیں بنا سکتا۔ تیسرا جواب، جو رب جنات اور فرشتوں کو انسانی شکل میں آنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ ایک بندے کی شکل دوسرے بندے جیسی نہیں بنا سکتا۔ چوتھا جواب، آج کا پلاسٹک سرجن پلاسٹک سرجری کر کے بندے کی شکل بدل سکتا ہے تو خلاق عالم بندے کی شکل نہیں بدل سکتے، تو شکل بدلی گئی۔ اچھا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، مان لیا، اپنا بندہ لٹکایا، عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ فرمایا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، ان کو میں نے اپنی طرف آسمانوں پہ اٹھا لیا، ان کو میں نے اپنی طرف آسمان پہ۔ اعتراض پھر آ گیا، رفعہ اللہ، اپنی طرف اٹھایا، سما کا لفظ تو نہیں ہے، تو بھئی اللہ تعالیٰ خود اپنی نسبت آسمان کی طرف کرتے ہیں، کہاں؟ بولو بولو بولو، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاء، قرآن سے ثابت ہے اپنی طرف آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اپنی طرف آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ کیسے اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عام بندے نے تھوڑی اٹھایا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا نے اٹھایا، جو زبردست ہے، جو کیا ہے؟ یہ عزیزہ خود حیات کی دلیل ہے۔
یہاں اللہ تعالیٰ وکان اللہ غفوراً حلیمہ بھی فرما سکتے تھے، شکورا بھی فرما سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وکان اللہ، بولو میاں، اللہ تعالیٰ زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بولو بولو، زبردست۔ دیکھو طاقت کا اظہار کہاں ہوتا ہے میرے عزیز، توجہ، قرآن مجید کی ہر آیت کا اپنا ایک اعجاز ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ 5ویں منزل سے کھڑا ہو کے 5 من کا پتھر زمین پہ گرائے، دھکا دے، اور لوگوں سے کہے دیکھا میری طاقت۔ لوگ کہیں گے تیرا کون سا کمال ہے میاں، تو انہیں تو ذرا دھکا ہی دیا، خود ہی نیچے آیا ہے نا۔ اور ایک آدمی زمین پہ کھڑا ہو کے 5 من کا پتھر 5ویں منزل پہ پھینکے اور لوگوں سے کہے دیکھا میری طاقت، لوگ کہیں گے ہاں تجھے اپنی طاقت کا اظہار کا حق حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بادشاہ کا حکم موجود ہے، سپاہی قتل کے عزم سے موجود ہے، اپنے مخبر بن چکے ہیں، کمرے میں اکیلے عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ دنیاوی اسباب میں بچنا ناممکن تھا، جہاں دنیا کے سارے اسباب فیل ہو جائیں اور میرا رب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت لے جائے، تو میرے رب کا حق ہے کہ وہ کہے وَكَانَ اللَّهُ، اللہ زبردست ہے۔ عزیزہ سمجھ آیا؟ وَكَانَ اللَّهُ عزیزہ، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، زبردست ہے۔ ایک آیت اور لکھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ، جتنے بھی اہل کتاب ہیں، لا یؤمنن، توجہ کرنا، لا یؤمنن بہ قبل موتہ، عزیز توجہ کرنا ورنہ سمجھ نہیں آئے گی۔ جتنے بھی اہل کتاب ہیں، لا یؤمنن بہ، لام تاکید نون ثقیلہ، ضرور ایمان لائیں گے، بہ قبل موتہ، بہ موتہ، دونوں ضمائر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ دونوں ضمائر کس کی طرف لوٹ رہی ہیں؟ توجہ کرنا، بہ قبل موتہ، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، پھر آخر میں فرماتے ہیں وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، چاہو تو تم پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وہ بھی اس آیت سے حیات عیسیٰ علیہ السلام پر استدلال فرما رہے ہیں۔ تو اچھا یہاں ایک اشکال ہے، ہم بہت سارے اہل کتاب کو دیکھ رہے ہیں جو مر رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لا رہے۔ قرآن کہہ رہے تمام لائیں گے جتنے بھی اہل کتاب ہیں۔ تو اس کا جواب سمجھو، اگر ایک سکول کا ماسٹر یہ کہے کہ اگر میں اس سکول کا ہیڈ ماسٹر بن گیا تو سارے اسٹاف کی دعوت کروں گا، سارے عملے کی دعوت کروں گا، اور وہ ہیڈ ماسٹر بنا 15 سال بعد، ہیڈ ماسٹر بنا 15 سال بعد، تو 15 سال بعد جو اسٹاف ہوگا وہ اس کی دعوت کرے گا نا۔ بیچ میں کوئی مر جائیں، ریٹائرڈ ہو جائیں، اس سے غرض ہے نہیں ہے۔ اسی طرح جب جنگیں ہو چکی ہوں گی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد، باقی وہی بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکا ہوگا۔ ایک بھی شخص ایسا نہیں بچے گا اہل کتاب میں سے بھی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ ایک اور آیت لکھ لیں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ ذرا توجہ سے بیٹا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 4 چیزوں کی تعلیم۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ توجہ کرنا بیٹا، 4 چیزوں کی تعلیم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، انجیل تو ان پہ آئی تھی، تورات سے کیا مراد ہے؟ اس کو سمجھیے گا، شریعت تورات والی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نئی کتاب ملی تھی، نئی شریعت نہیں ملی تھی۔ یہ دھیان سے سمجھو، جب عیسائیوں سے گفتگو ہوتی نا وہاں یہ مسئلہ بنتا ہے، ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو، طلباء کو پتہ ہی نہیں ہوتا بات کیا کرنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نئی کتاب ملی تھی، نئی شریعت نہیں ملی، شریعت تورات والی تھی۔
بنی اسرائیل میں تقریباً 1,00,000 انبیاء ہیں، اور شریعت تورات والی تھی۔ داؤد علیہ السلام کو زبور ملی ہے، نئی کتاب ملی ہے، نئی شریعت نہیں ملی، شریعت تورات والی تھی۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو ہم جب عیسائیوں سے گفتگو کرتے ہیں بائبل سے، بائبل کے 2 حصے ہیں، ایک پرانا عہد نامہ، ایک نیا عہد نامہ۔ جو پرانا عہد نامہ ہے اس میں تورات، زبور، انجیل، سابقہ انبیاء کے صحائف سب کچھ ہے اس میں، اور جو نیا عہد نامہ ہے اس میں 4 اناجیل ہیں اور پولس کے خطوط ہیں۔ یہ میرا آج کا سبق نہیں ہے، میں ادھار کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ، وعدہ رہا، بہت جلد یہ پڑھا لوں گا۔ تو یہ عیسائی جو ہیں یہ پوری بائبل کو لے کے چلتے ہیں، توجہ سے سمجھو، میری طرف دیکھو، عیسائی جو ہیں وہ پوری بائبل کو لے کے چلتے ہیں، اور وہ پوری بائبل سے دلیل دیتے ہیں، اس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے۔ ہم نے جب عیسائیوں پہ رد کرنا ہوتا ہے ہم بھی پوری بائبل سے کرتے ہیں۔ کس سے کرتے ہیں؟ جب لفظ بائبل بولا جائے گا اس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، دیگر انبیاء کے صحائف بھی ہیں، آسان لفظوں میں۔ جب بائبل بولا جائے گا اس سے مراد صرف انجیل نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ اچھا توجہ کرنا ادھر، تو تورات والانجیل تو سمجھ آ گئے میرے عزیز، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ والانجیل، انجیل کتاب ملی، تورات شریعت تھی، ان 2 چیزوں کا علم تو سمجھ آ گیا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کیوں کہا؟ کتاب و حکمت سے مراد قرآن مجید اور آپ علیہ السلام کی سنت ہے، قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن و سنت کی تعلیم کیوں؟ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و سنت سے مطابق ہوں گے۔ اب یہاں مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عجیب بات لکھی، انہوں نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن و سنت کا علم کیسے حاصل کریں گے؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ علم کیسے حاصل کریں گے؟ حضرت نے لکھا ہے کہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر براہ راست القاء فرمائیں گے، نمبر 2 مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام روزہ اطہر پہ مراقب ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و سنت کا علم حاصل فرمائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھو، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، بولو۔ اب سمجھو، یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ ہمارے نبی پر 2 طرح کی وحی آتی تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالتَّوْرَاةَ، یوں نہیں کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو پتہ چلا ہمارے نبی پر 2 طرح کی وحی آتی تھی، ایک کو قرآن کہتے ہیں، ایک کو حدیث کہتے ہیں۔ باقی انبیاء پر 1 طرح کی وحی آتی تھی، ہمارے نبی پر 2 طرح کی وحی آتی تھی، ایک کو قرآن کہتے ہیں اور ایک کو حدیث کہتے ہیں۔ پھر یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی، یہ قرآن و حدیث کا علم اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کس کے لیے؟ ہاں عیسیٰ، کس کے لیے؟ بولو میاں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کب آنا ہے؟ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قیامت کی علامت ہے، قیامت کے نزدیک آنا ہے۔ تو پتہ چلا قرآن و حدیث کا علم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے قیامت کے نزدیک، تو پتہ چلا قرآن بھی قیامت تک محفوظ ہے، حدیث بھی قیامت تک محفوظ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو يعلمه الكتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، یہ بھی حیات عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل ہے جو ہم نے قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور بھی آیات ہیں، اور بھی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، یہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ کیوں؟ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، کن کا تذکرہ چل رہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو آگے آ رہا ہے کہ تمام ادیان پہ غلبہ ہوگا، اور وہ کب ہوگا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ کب ہوگا؟ بولو میاں، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ یہاں میں ان اشکالات کو شروع کرتا ہوں، 1-2 احادیث پہ اشکالات توڑتے ہوئے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہاں دیکھیں،
اب تک 8-10 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے مسلسل قرآن مجید سے مسلسل دلائل آپ کے سامنے رکھے جن میں حیات عیسیٰ علیہ السلام کی واضح دلائل. ایک دو اور بھی آیات آپ کے سامنے اشکالات کے زمرے میں آئیں گی. ایک اور اشکال قادیانی کہتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل. قد خلت من قبلہ الرسل. خلت کا معنی موت ہے، لہذا سارے پیغمبر فوت ہو گئے. یہ ہر قادیانی کی زبان پہ ہوتا ہے یہ لفظ قد خلت من قبلہ الرسل. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. پہلے واقعہ سمجھو. غزوہ احد کا موقع ہے، شیطان نے آواز لگا دی آپ علیہ السلام فوت ہو گئے. تو بعض صحابہ کرام دل ٹوٹ گئے. صحابہ کرام الٹے پاؤں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، دل ٹوٹ گئے. فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ رہی ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. محمد خدا نہیں تھے، رسول تھے، موت تو آنی تھی. قد خلت من قبلہ الرسل. ان سے پہلے بھی تو رسول رسالت کر چکے. أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ. کیا اگر محمد علیہ السلام موت آ جائے، قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم الٹے پاؤں پیچھے ہٹنا شروع کر دو گے؟ کیا یہ دین قیامت تک نہیں ہے؟ تم پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ تم پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ بات یہ تھی. اب یہاں قادیانی کہتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل. خلت کا معنی موت ہے. آپ سے پہلے تمام پیغمبر فوت ہو گئے. ہم کہتے ہیں خلت کا معنی دنیا کی کسی لغت میں موت ہے نہیں ہے. خلت کا معنی ہے تخلیہ، تنہا ہونا، جدا ہونا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. جب تنہا ہوتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. تنہا ہونا، جدا ہونا، ہو چکنا. اگر خلت کا معنی موت ہو، توجہ سے، تو پھر قرآن مجید میں قد خلت من قبلها امم، آپ سے پہلے امتیں ہو چکی. اگر خلت کا معنی موت کرو گے تو جتنے یہودی عیسائی آپ سے پہلے تھے سب کو مارنا پڑے گا. وہ تو آج بھی ہیں. نہیں سمجھو؟ یہاں خلت کا معنی موت نہیں ہو سکتا، ورنہ سابقہ امتوں کو مارنا پڑے گا یہودی عیسائیوں کو. وہ تو آج بھی ہیں. اب سمجھو، خوب سمجھو، دھیان سے سمجھو. خلت کا اثر رسالت پر ہے، رسولوں پر نہیں ہے. خلت کا اثر رسالت پر ہے، رسولوں پر ہے. توجہ ہے؟ خلت کا اثر رسالت پر ہے، رسولوں پر. قد خلت من قبلہ الرسل. صدر زرداری سے پہلے بھی صدر صدارت کر چکے. یہ منصب صدارت کے انوکھا کام تھوڑی تھا. زرداری سے پہلے بھی صدر صدارت کر چکے. زیر بحث منصب صدارت ہے. مشرف زندہ ہے، ضیاء الحق مر گیا، یہ زیر بحث نہیں ہے. کون زندہ ہے کون مر گیا، یہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ یہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے کون زندہ ہے کون مر گیا ہے. زرداری سے پہلے صدر صدارت کر چکے. کون زندہ ہے کون مر گیا یہ میرے زیر بحث ہی نہیں. زیر بحث منصب صدارت ہے. قد خلت من قبلہ الرسل. آپ سے پہلے بہت سارے رسول پیغمبر رسالت کر چکے. زیر بحث منصب رسالت ہے. محمد الرسول اللہ بھی رسالت کرنے آئے تھے. اگر وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے تم پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ زیر بحث منصب رسالت ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ رسول نہیں ہے. اب ایک اور بات سمجھو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قد خلت من قبلہ الرسل. اللہ تعالیٰ یوں بھی تو فرما سکتے تھے نا قد ماتوا من قبلہ الرسل. نہیں سمجھے؟ ماتو لاتے معنی زیادہ واضح ہوتا نا کہ سابقہ پیغمبر سارے فوت ہو گئے. اگر محمد رسول اللہ بھی فوت ہو گئے تم پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ توجہ ہے؟ قد ماتوا من قبلہ الرسل بھی تو اللہ تعالیٰ لا سکتے تھے کہ آپ سے پہلے کے سارے پیغمبر فوت ہو گئے. ماتو نہیں لائے، خلت لائے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ حرف بھی نہ آئے، پیچھے ہٹنے والوں کو ڈانٹ بھی پڑ جائے. سمجھ آئی؟
تو خلط سے قادیانی چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخری اشکال میں نے حدیث سنائی تھی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، یہود و نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ یہودیوں پر تو لعنت سمجھ آتی ہے، نصارہ پر کیوں؟ اس کا مطلب ہے عیسائیوں کی، عیسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے جس کو عیسائیوں نے سجدگاہ بنایا ہوا ہے۔ یہ ہر قادیانی کو یاد ہے، ہر قادیانی کو یاد ہے۔ میرے استاذ تھے مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خوب یاد ہے۔ میں جب حضرت سے سبق پڑھ رہا تھا تو چھٹی کا وقت ہوا، میں پیچھے بیٹھ کے حضرت کے کندھے دبا رہا تھا۔ میں نے یہ اشکال حضرت کے سامنے رکھا کہ قادیانی یہ اشکال کر رہے ہیں۔ حضرت نے یوں پیچھے مڑ کے نا میری طرف دیکھا، مجھے فرمانے لگے تو بھی ایسا ہی نکلا، تو بھی ایسا ہی نکلا۔ میں نے کہا حضرت اشکال تو نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیے ان کے سمجھانے کا بہت زبردست انداز تھا، سبحان اللہ۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ تھے، علم کا سمندر تھے، ان کی جو کتاب ملے پڑھا کرو۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا امین صفدر اکاڑوی صاحب، حضرت لدھیانوی صاحب، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ختم نبوت کامل، کمال علم کا سمندر ہے۔ تو حضرت نا یوں پیچھے مڑ کے مجھے فرمانے لگے، اب دھیان سے سننا، فرمانے لگے کس کی امتی ہو؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے لگے سابقہ انبیاء کو اپنا نبی مانتے ہو؟ میں نے کہا مانتے۔ فرمانے لگے اسی طرح عیسائی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، سابقہ انبیاء کو بھی تو اپنا نبی مانتے ہیں، تو وہ سابقہ انبیاء میں سے کسی بھی نبی کی قبر کو سجدگاہ بنا لیں، وہ بھی تو انہی کے نبی ہیں۔ یہاں قبر عیسیٰ کی صراحت تو نہیں ہے، انبیائہم مساجدہ ہے، تو یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی موت کیسے ثابت ہو گئی؟ نہیں سمجھے بات کو؟ یہ قادیانیوں کا اشکال ہے جو ہر ایک کی زبان پہ ہوتا ہے۔ تمام اشکالات ختم، جو بنیادی اشکالات تھے، جو ہمارے دلائل تھے، اس کا ایک نچوڑ میں نے آپ ساتھیوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔